السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نور زمان کا سلام۔ آج میں پشاور شاہی باغ میں موجود ہوں اور میں آپ لوگوں کو وہ جگہ دکھاؤں گا جب قائد اعظم محمد علی جناح 1936 میں آ کر انہوں نے یہاں پر ایک خطاب کیا تھا یعنی خیبر پختونخوا کے باسیوں سے۔ تو اس خطاب کے الفاظ کیا تھے اور اس کا مقصد کیا تھا، تو چلے وہ جگہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح 1936 میں، ٹھیک ہے، 1936 میں یہاں پر خیبر پختونخوا میں آ کر پشاور کے عوام سے انہوں نے خطاب کیا، تو اس خطاب کا جو بنیادی مقصد تھا وہ کیا تھا، یہاں پر یعنی اس خطبے کے اوپر وہ الفاظ درج ہے، تو آپ لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ یادگار الفاظ ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے فرمائے تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے 19 اکتوبر 1936 کو صوبہ سرحد کے اپنے پہلے دورے میں اس مقام پر پشاور کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے برصغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی تمام زندگی اور کوششیں وقف کر دی۔ میرے پٹھان بھائیوں، یاد رکھو، اگر مسلمان متحد نہ ہوئے تو وہ دوہرے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ جائے گی۔ دیکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح کے اس خطاب کے خلاصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حصول پاکستان کا مقصد ہم کو ان دوہری غلامی سے آزاد کرانا تھا۔ تو اس کا جواب آپ لوگ کمنٹ میں ضرور دیجئے کہ کیا ہم اس یعنی دوہری غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں یا اب بھی ہم اسی طرح غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے 75 سال ہو گئے، لیکن میرا خیال تو ہے کہ ہم ابھی بھی اسی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور حصول پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس کے اوپر ہم پورے نہیں اترے۔ اس کے علاوہ یہاں پر اس ویڈیو کرانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ بھی پشاور میں آتے ہیں، پشاور کا وزٹ کرتے ہیں، تو ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ شاہی باغ کا وزٹ ضرور کریں، اور یہ واکنگ کے لیے بہت زبردست جگہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں کا رقبہ بہت بڑا ہے اور بہت واکنگ کے لیے بہت ہی زبردست ماحول بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو اس ویڈیو کا بنیادی مقصد ہے، جس غرض سے میں نے اس ویڈیو کو بنایا، ایک تو قائد اعظم کا وہ خطاب سنانا تھا، اور دوسرا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس شاہی باغ کو زیادہ تر اسٹوڈنٹ آتے ہیں، کہ یہاں پر گورنمنٹ کالج پشاور بھی موجود ہے، اور اس کے گرد و نواح تقریباً 1 درجن کے قریب پرائیویٹ کالج بھی موجود ہے۔ تو طلبہ کا جب بھی دل جو ہے نا یعنی ان کا موڈ جب بھی خراب ہوتا ہے تو وہ یہاں پشاور شاہی باغ کا رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ ان چمنوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی وغیرہ کرتے ہیں۔ پہلے تو فائرنگ بھی کرتے تھے، اب یعنی فارکی انتظامیہ کی جانب سے تھوڑی سختی کر دی گئی ہے، اب حالات تھوڑا نارمل ہو گئے ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو اصل چیز دکھانے والا ہوں، اس شاہی باغ کے اندر ایک لائبریری بھی موجود ہے، جس کی عمارت میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں۔ آپ درمیان میں آپ کی اس لائبریری کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس پشاور شاہی باغ کے درمیان میں موجود ہے، جس کو ہم نشتہ میونسپل لائبریری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں یہاں پر تقریباً 5-6 مرتبہ آیا، اس لائبریری کا وزٹ کیا، اور اس لائبریری میں تقریباً 5 یا 7-8 قسم کے اخبارات یہاں پر آتے ہیں، اور ہفتہ وار رسالے بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسلامی کتابیں ہیں اور اردو لٹریچر، انگریزی لٹریچر کی بہت ضخیم اور بہت وافر مقدار میں اس کی کتابیں موجود ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ جب بھی خصوصاً طلبہ سے جب آپ پشاور شاہی باغ میں آتے ہیں تو اس لائبریری میں آ کر بیٹھے اور اپنا مطالعہ کریں، کیونکہ فضول ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس لائبریری میں بیٹھ کر اپنا مطالعہ کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی جو پیغام ہے وہ پسند آئی ہوگی،
اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ والسلام۔